S-400 میزائل کے بارے میں رشینز کا کہنا یہ ہے کہ اس کی سپلائی ہم نے انڈیا کو شروع کر دی. انڈیا S-400 میرے خیال سے غلط لے رہے ہیں وہ، بہرحال ان کی اپنی وہ ہے. وہ S-400 کس کے اگینسٹ یوز کریں گے؟ کیا وہ LAC پہ لگا دیں گے S-400 یا S-500؟ اب دیکھنا ہے نا یہ کون سے بارڈر پہ لگاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کے بارڈر پہ نہ لگے. یہ چائنیز بارڈر پہ بھی لگے گا، یہ پاک بارڈر کے اوپر بھی لگے گا. تو 600 کلومیٹر دور اگر کوئی ایئر کرافٹ ہے، کوئی میزائل ہے یا کوئی ڈرون ہے ایون، تو اس کی ڈرون کی بھی 400 کلومیٹر تک رینج ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن 600 کلومیٹر تک یہ جو چیزیں ان کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. اب آپ امیجن کریں 600 کلومیٹر از اے بگ مارک. پاکستان یہ انٹرنیشنل سسٹمز کا ٹکراؤ آپس میں ہو رہا ہے. S-400 میزائل کے بارے میں رشینز کا کہنا یہ ہے کہ اس کی سپلائی ہم نے انڈیا کو شروع کر دی. انڈیا کہہ رہا ہے ہمیں بھی سپلائی شروع ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ سپلائی کے بعد سینکشنز ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، کن کے اگینسٹ یوز ہوتا ہے. وہ چائنا کے اگینسٹ نہیں یوز کر پائیں گے تو پھر کس کے اگینسٹ کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے کھڑا ہو رہا ہے. اور بہت زیادہ S-400 میرے خیال سے غلط لے رہے ہیں وہ، بہرحال ان کی اپنی وہ ہے. وہ S-400 کس کے اگینسٹ یوز کریں گے؟ کیا وہ LAC پہ لگا دیں گے S-400 یا S-500؟ وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک میجر جو اسٹریٹجک شفٹ آئی ہے، میں جس کو سمجھتا ہوں وہ ہے کہ انڈیا کے اندر S-400 سسٹم جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ کس طرح ایک گیم چینجر ہے فار انڈیا، بیکاز یہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ تقریباً $5.2 بلین کی مالیت کا ہے. اور یہ انہوں نے 2018 میں 2018 میں یہ ڈیل سائن کی تھی اور 2020 کے اینڈ تک یہ پہنچنا تھا، لیکن فار سم ریزنز آئی تھنک فار سم پیمنٹ ایشوز یا ان کے کوئی آپس میں ایشوز تھے تو وہ پیسے نہیں پہنچ سکا. لیکن ابھی یہ S-400 پہنچنا شروع ہو چکا ہے انڈیا کے اندر. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے. یہ اس کی جو ٹریکنگ کیپیبلٹی ہے وہ 600 کلومیٹر تک، یہ جو جس کو جسے کہیں گے نا جو ان کمنگ جسے کہتے ہیں نا ہوسٹائل ایئر کرافٹس میزائل جو ہے ان کو ٹریک کر سکتا ہے. اگر یہ فار ایگزامپل اب دیکھنا ہے نا یہ کون سے بارڈر پہ لگاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کے بارڈر پہ نہ لگے. یہ چائنیز بارڈر پہ بھی لگے گا، یہ پاک بارڈر کے اوپر بھی لگے گا. تو 600 کلومیٹر دور اگر کوئی ایئر کرافٹ ہے، کوئی میزائل ہے یا کوئی ڈرون ہے ایون، تو اس کی ڈرون کی بھی 400 کلومیٹر تک رینج ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن 600 کلومیٹر تک یہ جو چیزیں ان کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. اب آپ امیجن کریں 600 کلومیٹر از اے بگ مارک پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کی وڈتھ کم ہونے کی وجہ سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا یہ S-400 سسٹم کہاں پہ لگاتا ہے. 5 آئی تھنک یہ S-400 لے رہے ہیں. مجھے یاد ہے I met a long time ago to پاکستانی ملٹری آفیشل، اور انہوں نے کہا کہ دس از $1 بلین کا ایک یونٹ آتا ہے. اور پاکستان ٹرائی ٹو سی اٹ اینڈ انہوں نے وزٹ کیا تھا، دیکھا تھا. لیکن obviously this is very costly for Pakistan to buy such kind of an air defense system. اور اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن ہے وہ بھی انڈیا آ رہے ہیں دسمبر میں، اگلے مہینے میں. اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے میں نے ویڈیوز بنائی تھی کہ جو ولادیمیر پوٹن ہے وہ پاکستان کیوں نہیں آتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان اس لیے نہیں آتے بیکاز وہ سیریس نہیں لیتے پاکستان کو. وہ سمجھتے ہیں کہ میں فوٹو شوٹ کے لیے کیوں پاکستان آؤں، what is there to they are going to offer me. پاکستان آخر میں چلا تو امریکن بلاک میں جاتا ہے، امریکن کلب میں چلا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ فوٹو شوٹ کھینچتے ہیں تاکہ امریکیوں کو دکھا سکے کہ ہم جو ہے وہ رشیا کے قریب بھی ہو رہے ہیں. سو اس سے پہلے جو رشین فارن منسٹر لیوروف ہیں وہ ایک دفعہ آئے ہیں پاکستان ریسنٹلی بھی آئے تھے جب وہ انڈیا وزٹ کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی آئے تھے. اس وقت بھی مجھے یاد ہے 2010-11 میں پتا چلا تھا کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن آئیں گے. سو پاکستانی جا کے رشیا ان کو ملتے رہے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں آئے. ان کو بہت دیر ہو چکی ہے. آئی اسٹل ہیو ٹو فگر آؤٹ وہ لاسٹ ٹائم کب آئے تھے یا آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے. لیکن the question remains کہ ایک تو جو امریکہ بار بار کہتا رہا، انڈیا کو دھمکیاں دیتا رہا کہ جی ہم جو کاٹسا رولز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کاؤنٹرنگ امریکاز ایڈورسری تھرو سینکشنز، وہ اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا ہوا ہے 2017 میں. اور اب دیکھنا یہ ہے
کہ ٹرکی کو تو انہوں نے سزا دے لی امریکہ نے, کیا انڈیا کو سزا دے سکتے ہیں؟ کیا انڈیا کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم انڈیا کے اوپر سینکشنز لگاتے ہیں؟ ریسنٹلی جب تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو امریکنز ہیں, امریکن جو کانگریس ہے, وہ یہ اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ وہ دیکھ سکیں, وہ اسٹیبلش کر سکیں کہ کیا واقعی ہی انڈیا کو فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس میں لیا جا سکتا ہے اور اس کو براڈ کیا جائے نائن آئیز انٹیلیجنس الائنس بنانے میں. لیکن انہوں نے کہا کہ انڈیا واحد ملک ہے, امریکن کانگریس کو بتایا گیا, اور امریکن کانگریس نے یہ پینٹاگون کو کہا کہ یہ انڈیا واحد ملک ہے جو کہ اپنی اسٹریٹجک اٹانومی رکھتا ہے وین اٹ کمز ٹو رشیا. رشیا کے ساتھ دیکھیں نا, وہ اب دوز S-400 وہ لے لیا, پہنچ گیا, ٹھیک ہے, ٹرکی کے اوپر سینکشنز لگا دی. اگر اس میں جب بھی S-400 کا نام آتا ہے تو ٹرکی کا اور انڈیا کا نام اب کٹھے آتا ہے, کیونکہ ٹرکی نے لینے کی کوشش کی تو ان کو انہوں نے جنہوں پنجابی کے اندر پھڑکا دیتا رہا کہ نہیں آپ نہیں لے سکتے. حالانکہ جو ٹرکی ہے وہ ایک نیٹو الائے ہے, ٹھیک ہے جی, اور نیٹو الائے ہونے کی وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے یہ جو پریکیورمنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو واشنگٹن ہے, امریکن ایڈمنسٹریشن نے جو ٹرکی ہے وہ F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ پروگرام جو تھا, جو ایک ویری ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ ہے یو ایس میں, اور وہ نیٹو ممبرز کے اور یو ایس الائز کے لیے تھا, اس پروجیکٹ سے بھی انہوں نے ٹرکی کو ہٹا دیا. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ ان ریٹرن وہ آلٹرنیٹ چیزیں جو ہے وہ آفر کر رہے ٹرکی کو, لیکن دا کوسچن ریمینز کہ انڈیا کا جو ڈیفنس ہے وہ کتنا زیادہ اس سے اسٹرانگ ہوا ہے. کہ اگر یہ S-400 پہنچ گیا, اب دیکھیں انڈیا جو ملٹری ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیجنس جو ویپنز ہیں وہ اسٹیبلش کریں گے, ہم انڈیجنس رولز اسٹیبلش کریں گے, ٹھیک ہے جی, انڈیجنسلی اپنی جو ویپن انڈسٹری ہے اس کو اسٹرانگ کریں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو اکوپمنٹس ہیں وہ امپورٹ بھی کریں گے. ابھی جیسے ریسنٹلی انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ ایک 10 سالہ پروگرام جو ہے سائن کیا, اور جو ڈیفنس ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو ڈیفنس جو چیف منسٹر ہیں, سوری آرمی چیف ہے, سوری, وہ اسرائیل پہنچ گئے ہیں, اور وہ ایک لمبے ٹرپ پہ گئے ہیں, اینڈ دس از ہز فرسٹ ٹرپ. سو یہ ایک اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں میرا خیال ہے جس میں پاکستان کی جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے دے آر ناٹ اویئر آف دیٹ ہاؤ دس از گوئنگ ٹو افیکٹ اس. یہ جو ڈیفینس کوآپریشن ایک طرف وہ کواد 1 کواد 2 مسلم ممالک کے کتنا قریب ہیں, وہ سعودی عرب اور UAE کے کتنا قریب چلے گئے ہیں, دے ہیو شون دیئر کیپیبلٹی. اور اسرائیل کے ساتھ جو ابھی جنرل نروانے جائیں گے اور 5 گئے ہیں اور 5 ڈے کا جو ٹرپ کریں گے, اٹ از برنگنگ سو مچ ٹو انڈیا. فرانس کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک علیحدہ جو ڈیلز ہیں وہ سائن کی ہوئی ہیں, انہوں نے وہاں سے جو رافیل لیے ہیں. سو یہ ایک جو اسٹریٹجک ٹائز اور +2+2 انہوں نے دنیا کے ہر ملک کے ساتھ کھولا ہوا ہے. 2+2 از ریئل اسٹریٹجک ڈائلاگ. دیکھیں دنیا میں جس ملک کا بھی 2+2 چل رہا ہوگا, اٹ مینس کہ دیر از اے پراپر اسٹریٹجک ڈائلاگ گوئنگ آن. پاکستان کا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ بھی 2+2 نہیں ہے. یہ جو فارمیٹ ہے کہ جس میں ڈیفنس منسٹر اینڈ فورن منسٹر جو ہے وہ ملتے ہیں, انفارچونیٹلی پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہیں بھی کہ نہیں, وہ ہیں کون ہے, اور نہ ہی کبھی آپ نے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کا کبھی نام سنا ہوگا, نہ کبھی ان کو آپ جانتے ہوں گے, نہ ان کی طرف سے آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی, نہ وہ بولتے ہیں, نہ وہ سنتے ہیں, نہ وہ دیکھتے ہیں, نہ ان کو آپ کہیں پہ پائیں گے. جو پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں وہ زیادہ تر سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, PTI کو کیا کرنا چاہیے, اور عمران خان صاحب کے بڑے ٹرسٹڈ لیفٹیننٹ ہیں وہ, لیکن دا پوائنٹ ریمینس کہ وٹ کائنڈ آف ایڈوائس ہی کین آفر. یہ صرف ایک سیٹ فل کی ہوئی ہے کہ جی ہاں ڈیفنس منسٹر ہونا چاہیے, یا جو ہے کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے اس کے ذریعے کہ جن کو ڈیفنس منسٹر بنا دے, اور ایکچولی کیا واقعی وہ کچھ آفر کرتے ہیں جو ہے سم ایڈوائس, اور ان کا کوئی تھاٹ اور ان پٹ واقعی ہی اس میں ہوتا ہے. دس از اے ویری سیریس کوسچن ٹو بی آنسرڈ, لیکن نو بڈی کین آسک دس کوسچن, اور شاید اس کی کوئی شاید لاجک بھی نہ بنے گی اس سوال کے جواب کی. سو
اب یہ جو S-400 میزائل سسٹم انڈیا آیا ہے اس میں جو obviously مجھے جو لگ رہا ہے if I'm not wrong گو کہ پاکستان اور بھارت کا جو بارڈر ہے وہ تقریباً if I'm not wrong کچھ 1600 کلومیٹر بارڈر ہے اور اس 1600 کلومیٹر بارڈر کے قریب قریب اتنا ہے کم از کم 2 S-400 تو وہ ضرور لگائیں گے پاکستان پہ اور 3 ایک وہ جو ہے وہ چائنیز بارڈر پہ لگا دیں گے اور اسی سے ظاہری بات ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنی کمپلیٹ کریں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 600 کلومیٹر تک آنے والے جو خطرہ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ کس طرح آپ اس کو چیک کریں گے کیا کل کو یہ نہ ہو کہ اگر چائنیز کے پاس بھی ہے اور انڈینز کے پاس بھی ہے سو صرف پاکستان رہ جاتا ہے لیکن یہ پاکستان یہ ایک بہت بڑی ریس میں شاید پاکستان کو نہیں جانا چاہیے اور اس کا پاکستان کے پاس کیا سلوشن ہے